الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد. عن واصلة بن أسقع رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. دینی اور اسلامی پیارے بھائیوں، ایک مسلمان کے لیے اور ایک ایمان والے کے لیے اپنی زندگی سے زیادہ اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کی زندگی سے زیادہ تاجدار مدینہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے. ایک مسلمان کو اپنے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا چاہیے، اور ایک مسلمان ہونے کے ناطے، امتی ہونے کی حیثیت سے مسلمان کے لیے ضروری ہے، امتی کے لیے ضروری ہے کہ اس کو اپنے نبی کی سیرت معلوم ہو کہ اس کے نبی پیدا کہاں ہوئے، نبی کا خاندان کیسا تھا، نبی کا قبیلہ کون سا تھا، نبی کی پیدائش کس مقام پر ہوئی، اور پھر نبی کا بچپن پہ کیسا گزرا، نبی کی جوانی کیسی گزری، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کب ملی، کیسے ملی، کہاں ملی. یہ سب سیرت کے الگ الگ گوشے ہیں، یہ سب سیرت کے الگ الگ عنوانات ہیں. ایک مسلمان کو، ایک امتی کو سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مہارت اور دسترس حاصل ہونا چاہیے. پوری سیرت پر گہرائی کے ساتھ نظر ہونی چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کیا تھی. سیرت کسے بولتے ہیں؟ سیرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا نہج، اسے سیرت کہتے ہیں. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی کے تمام واقعات یہ سب سیرت میں آتے ہیں. اسی لیے آپ کی جو سیرت ہے ایک ایسا عنوان ہے جس پر ادیب، خطیب، شعراء، فقہاء، محدثین، بلغاء، خطباء، ہر ایک نے اس کو موضوع سخن بنایا، اور بیان کرتے کرتے اخیر کے اندر کہنے لگے: بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. جب سیرت نگار سیرت لکھتے 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 انتہا تک پہنچے تو کہنے لگے آپ کے کمالات، آپ کے اوصاف، آپ کے اخلاق، ان کا حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. بس اتنا کہوں گا کہ اللہ کے بعد میں جس کا مرتبہ ہے وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس. آج سیرت کا یہ پہلا سبق ہے. اس سبق کے اندر تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اطہر، آپ کا پاکیزہ نسب نامہ بیان کیا جائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ، ایک قبیلے کا نام ہے، ایک خاندان کا نام ہے، کنانہ کو چنا، پسند کیا۔ پھر کنانہ میں سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنی ہاشم کو چنا، پھر بنی ہاشم میں سے مجھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ آپ کا نسب انتہائی پاکیزہ اور انتہائی اعلیٰ اخلاق اور بلند معیار کا تھا۔ آپ علیہ السلام کا نسب، آپ کا قبیلہ، آپ کا خاندان، جسے قبیلہ قریش کہا جاتا ہے، یہ عربوں کے اندر سب سے زیادہ اشرف، سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ ارفع اور سب سے زیادہ بلند سمجھا جاتا تھا۔ قریش سب سے اونچا سمجھا جاتا تھا۔ قریش کو قریش کیوں کہتے ہیں؟ قریش کے معنی کیا ہے؟ محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ قریش ایک جانور کا نام ہے جو تمام کے تمام سب جانوروں کے اوپر غالب رہتا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے کھا سکتا ہے، لیکن اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس کو کوئی کھا نہیں سکتا، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اسی کی مناسبت سے اس قبیلے کا نام قبیلہ قریش رکھا۔ یہ قبیلہ بھی ایسا رعب والا، ایسا دبدبے والا اور ایسا قوت اور طاقتور تھا کہ سب پر غالب تھا۔ پھر حدیث کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، فا کے پیش کے بجائے فا کے زبر کے ساتھ پڑھی، بِفَتْحِ الفا۔ حضرت عبداللہ بن عباس بِفَتْحِ الفا پڑھتے تھے، فا کے فتح کے ساتھ پڑھتے تھے، اور اس کی تفسیر کرتے تھے ای افضلکم و اشرفکم۔ آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی اور پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے درمیان، تمہاری طرف ایک رسول کو بھیجا، جو رسول تمہیں میں سے ہیں، اور رسول حسب، نسب، سسرالی، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ بلند، سب سے زیادہ اشرف اور سب سے زیادہ افضل ہے۔ آپ کا نسب سب سے اونچا، آپ کا سسرال سب سے اونچا، آپ کا حسب سب سے اونچا۔ اسی لیے آتا ہے کہ کسی بھی نبی کی بیوی کبھی زانیہ نہیں ہوئی ہے۔ جب نبی کی بیویوں کو اللہ نے ایسا پاکیزہ بنایا ہے، ایسا پاک رکھا ہے، تو نبیوں کی جو مائیں ہوگی، جو ان کا نسب ہوگا، وہ کیسا پاکیزہ ہوگا، وہ کتنا پاکیزہ ہوگا۔ اس لیے آپ علیہ السلام کا نسب انتہائی پاکیزہ، سب سے زیادہ ارفع، سب سے زیادہ اعلیٰ، سب سے زیادہ افضل اور بہتر ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب پدری اعتبار سے والد کی طرف سے یہ ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب
بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف۔ عدنان تک آپ کا جو نسب ہے یہ صحیح احادیث میں اور بالاتفاق کسی کا اختلاف نہیں ہے، تمام کے تمام محدثین، مفسرین، مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان تک آپ کا نسب بالکل ثابت اور بخاری شریف کی حدیثوں سے ثابت ہے۔ عدنان سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام تک جو بعض مورخین نسب بیان کرتے ہیں اس میں بہت سارے اختلافات ہیں، اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ عدنان سے آگے جو نسب بیان کرتے ہیں وہ درست نہیں ہے، عدنان تک ہی بیان کرنا چاہیے، جتنا احادیث سے ثابت ہے اتنا ہی بیان کیا جائے۔ احادیث میں عدنان تک ثابت ہے، اور آپ کی والدہ کی طرف سے جسے مادری نسب کہتے ہیں، ماں کی طرف سے آپ کا نسب نامہ یہ ہے: محمد ابن آمنہ بنت وہب، آپ کے نانا کا نام وہب، بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پہ آ کر کے آپ کا مادری اور آپ کا پدری، آپ کے والد کی طرف سے اور آپ کی ماں کی طرف سے دونوں نسب آ کر کے جمع ہو گئے ہیں کلاب بن مرہ پر۔ یہ حضرت نبی علیہ السلام کا نسب نامہ ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا ہر گوشہ امتی کو یاد ہونا چاہیے، اور امت کے لیے بڑی شرف کی بات ہے، ایک امتی کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کا مطالعہ کرے، سیرت کو پڑھے، اس سے اس کے دل میں عشق نبی پیدا ہوگا، نبی کا عشق پیدا ہوگا، اور عشق نبی ہی انسان کو اللہ کے عشق تک پہنچاتی ہے۔ جو نبی کا عاشق بن گیا، یہ نبی کا عاشق انسان کو اللہ کے عشق تک لے جائے گا، اور جو اللہ کا عاشق بن گیا پھر تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں ایسی سکون، ایسی کامیابیاں، ایسی عزتیں، ایسی رفعتیں، ایسی بلندیاں عطا فرمائیں گے جو ہر مسلمان کے لیے ایک شرف کی اور عزت کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے آخری اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیرت کے ہر گوشے کو جان کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی کے سچے عاشق اور سچے شہدائی بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔